آج کے اس خطاب کا موضوع ہے کہ آج زبان سے زیادہ کاغذ کا وزن ہے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی کمی ہے۔ تو قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع پر کچھ گوش گزار کروں، آیت کریمہ کی میں نے جس تلاوت کی ہے اس کے ترجمے کو پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، تاکہ ہمیں اور آپ کو پتہ چل سکے کہ اللہ تبارک و تعالی وعدہ خلافی کے حوالے سے کیا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدوں کو پورا کرو، وعدہ پورا کرو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک وعدے کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے، وعدے کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ جو وعدہ ہم نے کسی سے لیا ہے، ایک وہ وعدہ کہ جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے لیا کہ اللہ نے کہا کہ تم میری بندگی کرو گے، ہر حال میں میرا شکر مانو گے، مجھے سجدہ کرو گے، ہر بات میری مانو گے، یہ ایک وعدہ تھا اللہ کا ہم سے، اس کے بندوں سے۔ تو کیا ہم نے اس وعدے کو پورا کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو یہ سوال ہوگا۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ یہاں انسان جو انسان سے وعدہ کرتا ہے، ہر انسان جو انسان سے وعدہ کرتا ہے، یہ اس بارے میں ہے کہ ایک انسان جب دوسرے انسان سے وعدہ کرتا ہے تو وہ اسے پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ پورا نہیں کرتا ہے تو اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ جو تم نے وعدہ کیا تھا اسے کیوں پورا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامہ، اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامہ یرفع لکل غادر لواء۔ وعدہ خلافی کرنے والے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی پہلے کے سارے لوگوں کو اور آخر کے سارے لوگوں، یعنی جب سے دنیا شروع ہوئی ہے وہاں سے لے کر قیامت تک کے سارے لوگوں کو جمع فرما دے گا، ایک جگہ اکٹھا فرما دے گا، یرفع لکل غاد لواء، تو اس دن قیامت کی جب سب کو جمع کر دے گا تو اس دن ہر دھوکہ دینے والے کے لیے ایک جھنڈا بلند کر دیا جائے، یعنی اتنی بھیڑ میں بھی پہچانا جائے گا کہ یہ بندہ لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، یہ کاروبار کرتا تھا اور لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، یہ والدین کی بات مانتا ضرور تھا لیکن زبان سے وعدہ کرتا تھا لیکن پیٹھ پیچھے اس وعدے کی وعدہ خلافی کرتا تھا۔ یہ ساری چیزیں جو بتایا وعدہ خلافی کے بارے میں، فرمایا یہ سب لوگ جمع ہو جائیں گے قیامت کے دن، اور اس وقت وہ شخص جو وعدہ خلافی کرنے والا ہے اس کے لیے ایک جھنڈے کو بلند کر دیا جائے گا۔ اب آپ سوچئے کہ اتنی بھیڑ میں بھی وہ بندہ نظر آئے گا، تو اس سے بڑا عذاب کیا ہے کہ قیامت کے دن بھی لوگ ہماری طرف دیکھے اور اس بنیاد پر نہیں دیکھے کہ کوئی اچھا کام کیا، بلکہ ایسا کام کیا جس سے انسان شرمندہ ہو۔ اور پھر کہا جائے گا ہذہ غدرۃ فلان ابن فلاں، کہ یہ وہ شخص ہے، یہ فلاں بن فلاں ہے جس نے دھوکہ دیا تھا۔ یہ ندا دی جائے گی جب اس کے پاس جھنڈا بلند کیا جائے گا تو یہ ندا بھی دی جائے گی، یہ فلاں بن فلاں ہے جس نے وعدہ خلافی کی تھی۔ دوسری حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ، تین لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کا دشمن ہوں گا۔ قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے تین ایسی کیٹیگری کے لوگ ہوں گے جن کا دشمن میں خود ہوں گا۔ اب آپ سوچیں کہ قیامت کے دن جہاں پر کسی کی ویسے بھی چلنی نہیں، کوئی پیسہ نہیں چلے گا، کوئی پہچان نہیں چلے گی، کوئی چیز نہیں چلنے والی، اور اس دن صرف ایک حکم ہوگا، لا حکم الا للہ، صرف اللہ ہی کا حکم ہوگا، اسی کی آمریت ہوگی۔ آج بھی اسی کی ہے لیکن چھوٹ دیا ہے کہ چاہو تو اچھا بھی کر لو برا بھی کر لو، لیکن اس دن کوئی چھوٹ نہیں ہوگی۔ کوئی پیسوں کی بنیاد پر اپنی مغفرت نہیں لے سکتا، کوئی پہچان کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا، اور اس دن صرف ایک ہی سہارا ہوگا، وہ اللہ کا ہوگا۔ انبیاء بھی کانپ رہے ہوں گے کہ اللہ کا سہارا مل جائے، اس کی رحمت میں ہم آ جائیں، یہ حال ہوگا۔ یعنی قوم جب انبیاء کے پاس جائے گی تو انبیاء کہیں گے کہ دوسرے کے پاس جاؤ، میرے پاس مت آؤ، یہ حال ہوگا۔ اس دن ایک ہی رحمت ہوگی اور ایک ہی رحمان ہوگا اور وہ اللہ ہوگا۔
اب اگر اس دن جب ایک ہی رحمان ہو اور وہ بھی روٹھ جائے، اور صرف روٹے نہ، اگر روٹ گیا ہے تو اس رب کو منانا بہت آسان ہے، وہ بہت رحمان اور بہت رحیم ہے۔ ایک واقعہ عرض کروں کہ حدیث میں ہے کہ ایک بندے کا حساب ہوا، اور حساب ہونے کے بعد یہ پایا کہ اب وہ جہنم میں جائے گا، فرشتے اس سے لے جانے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو روکا اور کہا کہ اس سے پوچھو کہ یہ دنیا میں یا حنان و یا منان کہتا تھا، تو یہ حنان و منان کس کو کہتا تھا؟ حنان کا مطلب ہوتا ہے بہت محبت کرنے والا، بہت محبت کرنے والا، لاڑ کرنے والا، اور منان کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ احسان کرنے والا۔ تو یہ بندے سے ذرا پوچھو کہ یہ دنیا میں یا حنان و منان کس کو کہتا تھا؟ فرشتوں نے جب اس سے پوچھا کہ تم کس کو کہتے تھے، تو اس نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی حنان اور منان ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، اسے بخش دیا۔ وہ تو بہانہ ہے، بخشنے کا بہانہ ہے، لیکن یہ اس صورت میں جب اللہ روٹھ جائے، وہ ناراض ہو جائے بندے سے۔ لیکن اگر اللہ دشمنی پر اتر جائے، اللہ بندے کا دشمن ہو جائے، تو بتائیے کون اب صلح کرا پائے؟ یہ 3 لوگ کے بارے میں بتایا، اس میں سب سے پہلا بندہ وہ ہے رجل اعطى بی ثم غدر۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ وہ شخص جس نے میرے نام پر کسی سے وعدہ کیا ہو، میثاق لیا ہو، حلف لیا ہو میرے نام پر کہ اللہ کے نام پہ میں کہتا ہوں کہ یہ کر دوں گا، اللہ کے نام پہ کہتا ہوں کہ میں یہ کر دوں گا، بخدا یہ کر دوں گا، ثم غدر، اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ وعدہ خلافی، غدر کیا، یہ قیامت کے دن میرا دشمن، میں اس کا دشمن ہوگا۔ دوسرا بتایا وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، ایک شخص ایسا ہوگا جو کسی آزاد شخص کو، پہلے غلاموں کو بیچا جاتا تھا تو ان میں آزاد بھی ہوتے تھے جو بیچے نہیں جاتے تھے، تو کہا کہ کسی آزاد کو یہ بتا کر بیچ دیا کہ یہ غلام ہے، اور پھر اس سے جو قیمت آئی اسے کھا گیا۔ آج ہمارے دور میں یہ تو غلام و باندی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن ایسی ضرور بہت ساری چیزیں جس کے ہم مالک نہیں ہیں اور یہ بتا کر بیچ دیتے کہ ابھی اس کے مالک۔ اب ایسا بھی سننے میں آتا ہے کہ ایک ہی فلیٹ ہے اور 4 لوگوں نے اس کو لے لیا ہے، بیچنے والا ایک ہی بندہ ہے اور لینے والے 4 ہیں، اور چیز ایک ہی ہے۔ اب آپ دیکھیے وہ چیز کس کی ہے؟ وہ کسی کی نہیں ہے اور بیچ دیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ آزاد کو بیچ دیں گے غلام بتا کر، اور جو پیسہ اس کو آئے گا وہ اسے کھا لے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا دشمن ہے۔ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ، اور وہ شخص جس نے کسی مزدور کو مزدوری پر رکھا ہو، اپنے یہاں کسی بھی طرح کی مزدوری ہو، اس کو مزدوری پر رکھا ہو، پھر اس سے پورا کام لے لیا ہو، مزدوری جو بھی کام کروانا ہے، اور اس سے پیسہ بھی ٹھہرا لیا ہو۔ وَلَمْ يُعْتِهِ أَجْرًا، لیکن کام پورا کروانے کے بعد اسے اجر نہیں دیا، اس کی مزدوری نہیں دی۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کا دشمن ہوں گا۔ یعنی اگر کسی مزدور کو ہم ہلکے میں لے رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں وہ دن جس دن صرف اللہ کی چلنے والی، جس دن کسی کی نہیں چلے گی، اس دن اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارا دشمن ہوں گا۔ اب بتاؤ کون بچا سکتا ہے؟ تو آج کچھ دن کی زندگی میں اگر ہم مزدور کو پریشان کر لیں تو کر لیں، لیکن دشمنی بھی لیں گے کس کی؟ احکم الحاکمی، اور لیں گے کب؟ جس دن کوئی دوستی نہیں کر سکتا۔ آج کے دور میں کوئی دشمنی لے بھی لے تو کسی نہ کسی پہچان کے ذریعے، پیسوں کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے انسان اپنے آپ کو آزاد کروا لیتا ہے، لیکن اس دن تو کسی کی کوئی چلنی ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی، نہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گا، سب کے سب لپیٹ کر رکھ دیے جائیں گے۔ اب کہاں جاؤ گے؟ یہ کہہ سکتے ہیں آج کہ ہم لندن میں ہماری بڑی چلتی ہے، امریکہ میں ہماری بہت چلتی ہے، لیکن وہاں تو زمین ہی لپیٹ کر رکھ دیے جائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ترجمہ بتا رہا ہوں، زمین اور آسمان لپیٹ کر رکھ دیے جائیں گے۔ اب نہ تمہاری زمین ہے نہ وہ آسمان ہے جس کو دیکھنے کے تم عادی تھے، تو تمہارے دوست اور احباب کہاں گئے؟ تمہارا درہم، پیسہ، دینار کہاں گیا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ دشمن ہوگا تو بتائیے اس کا کیا حال ہو؟ تو اب ہمیں یہ محاسبہ کرنا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں فوراً وعدہ لے لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم سامنے والے سے کوئی چیز چاہتے ہیں، اب ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ اس وقت نہیں دے گا جب تک کہ ہم اسے وعدہ نہ دے، تو ہم فوری طور پر اس سے وعدہ لے لیتے ہیں۔ اب جب وعدہ لے لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری چیز مل گئی، باقی سب جائے باہر ہے۔ لیکن یاد رکھیے جو وعدہ آپ نے لیا ہے یہ بہت بڑی بات آپ نے کر دی۔ اس سے بہتر ہوتا کہ آپ کو وہ چیز نہ ملتی تو کچھ دن بعد آپ کو صبر آ جاتا، لیکن جو آپ نے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی ہے اس کا بھگتان آپ کو یہاں نہیں بلکہ قیامت میں بھگتنا پڑے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، جو اس کو سمجھ گیا
یعنی قیامت کا ڈر جس کے اندر آ گیا وہی اصل مومن ہے۔ اب جو یہ سوچے کہ ارے وہ کیا کر لے گا، تو پھر سمجھ لے کہ وہ یہی سے بیٹھے بیٹھے آنے والے دنوں میں، وہ بھی قیامت کے دن میں، اللہ سے دشمنی لینا چاہ رہا ہے۔ یہ محاسبے کی بات ہے۔ اب یہ زبان کا جو معاملہ ہے کہ ہمارے یہاں زبان اب بہت ہلکی ہو گئی ہے، اب کاغذ کا دور ہے۔ یعنی آپ کورٹ کچہری میں بھی جائیے اور یہ کہے کہ میں کہہ رہا ہوں، میں مسجد کا امام ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے چوری نہیں کی، تو بھی جج یہی کہے گا کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے۔ تو آپ یہ کہے کہ میں بہت بڑی شخصیت ہوں، لوگ مجھ کو مانتے ہیں، یہ ساری چیزیں سنی جاتی ہے؟ نہیں سنی جاتی ہے۔ آپ کوئی شواہد پیش کریں، گواہ پیش کریں، پیپر پہ کیا دے؟ آپ کو کسی سے پیسہ لینا ہو، 2000 بھی لینا ہو، تو آپ یہ کہیں کہ یار آپ 2000 دے دے، میں آپ کو 4 دن میں یا 4 مہینے میں لوٹا دوں گا، تو اور یہ میرا وعدہ ہے۔ تو یہی کہے گا وعدہ بعد میں کرنا، اسٹیمپ پیپر لاؤ، اس پر لکھو، انگوٹھا بھی لگاؤ اور سائن بھی کرو، کیونکہ مجھے بھروسہ آپ کی زبان پہ نہیں ہے۔ یہ اٹھا کب بھروسہ؟ یہ بھروسہ اس وقت اٹھا جب ہم نے زبان سے وعدہ کیا اور اسے توڑ دیا، تو اب دوبارہ تو انسان اس پہ بھروسہ نہیں کرے گا۔ تو تعجب کی بات ہے، اتنی اونچی زبان ہے، اتنی وزنی زبان ہے، اس کے سامنے پیپر کا کتنا وزن ہوگا؟ پیپر کو پھاڑ دیا جائے، جلا دیا جائے، ختم ہو جائے، کہ زبان تو انسان کے منہ میں ہے، جب تک انسان ہے زبان ہے۔ لیکن آج وہ زبان کی حیثیت گر گئی اور اس پیپر کی حیثیت ہو گئی جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ جو ہمارے فضلات سے بنتے ہیں پیپر، جو کچرے سے پیپر بنتا ہے، آج اس کی اہمیت اتنی ہو گئی جتنے کہ انسان کی زبان کی نہیں۔ آئیے میں اس دور میں آپ کو لے جاؤں جب لوگ اس دور کو عہد جاہلی کہتے تھے، جاہلوں کا دور، جہاں پر جہل تھا، اندھیرا تھا۔ اس دور میں لوگوں کی موریلٹی کا معیار کیا ہوتا تھا، اخلاق کا معیار کیا ہوتا تھا، زبان کا کتنا معیار ہوتا۔ عمرو بن معدی کرب، یہ بات میں اسلام لایا انہوں نے، یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ اسلام نہیں لائے تھے اور اسلام آیا نہیں تھا، ایام جاہلیت کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی بات ہے۔ یہ ڈاکو تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے۔ ڈاکہ ڈالنے کے لیے نکلے تو ایک طرف سے یہ گزر رہے تھے، وہاں پر ایک دیکھا کہ گھوڑا بندھا ہوا ہے اور گھوڑے کے بالکل بازو میں جو بھالا ہوتا ہے جس سے سوار لے کر اس پر حملہ کرتا ہے دشمن پر، وہ بھالا بازو میں گڑا ہوا ہے، اور جو سوار ہے وہ تھوڑی دور پر رفع حاجت کر رہا ہے، اپنی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، رفع حاجت کر رہا ہے۔ تو عمرو بن معدی کرب نے کہا کہ معاملہ تو بہت اچھا ہے، گھوڑا بھی وہاں ہے اور جس ہتھیار سے اس پر حملہ کرے گا وہ بھی اس کے بازو میں رکھا ہے، اور وہ خود بھی بزی ہے کہ وہ وہاں سے اٹھ نہیں سکتا۔ یہ پیچھے گئے اور پیچھے جانے کے بعد کہا کہ خبردار، میں تمہیں قتل کرنے والا، بالکل ہلنا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہوئی، تم گھوڑے پر ہو، میں پیدل ہوں، تمہارے ہاتھ میں ہتھیار ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، اگر یہی بات انصاف کی تو آ جاؤ اور گھوڑے پر بیٹھ جاؤ۔ اس بات تو پرانے ڈاکو تھے، ان کے سامنے کون ٹک سکتا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھا، حاجت پوری کی اور جا کر ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ۔ عمرو بن معدی کرب نے کہا کہ تم نے کہا کہ اب جا کر گھوڑے پر بیٹھوں گا اور اس کے بعد بات ہوگی، اور تم درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ کہا کہ تم نے وعدہ کیا ہے کہ جب میں گھوڑے پر بیٹھوں گا تبھی معاملہ فائنل ہوگا، اب میں نے بھی یہ سوچ لیا کہ میں گھوڑے پر نہیں بیٹھوں گا، اب بات شروع اس وقت ہوگی جب میں گھوڑے پر بیٹھوں گا، اب میں گھوڑے پر بیٹھوں گا نہیں تو بات شروع ہی ہوگی، اور تم نے کیا ہے وعدہ، لہذا تم وعدہ مت توڑ۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میں نے وعدہ کیا ہے اور تم اس کو پورا کرنے کے لیے جو شرائط ہے اس پر نہیں اترتے تو میں تمہیں چھوڑ کر جاتا ہوں۔ اتنی بڑی مال و دولت وہ چھوڑ کر چلے گئے، صرف کس بنیاد پر کہ جو وعدہ کیا تھا وہ نہ ٹوٹے۔ وہ چاہتے تو اس کو مار سکتے تھے، وہ تو نہتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو نہیں مارا۔ یہ ایام جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، اور ہم جس دور میں جی رہے ہیں ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے دور میں جی رہے ہیں، لیکن آج ہمارے زمانے کا موازنہ اس زمانے سے کرائے تو ہم لوگ تو ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ بس یہ کہ کپڑا بہت اچھا ہے، گھر اس سے بھی زیادہ اچھا ہے، لیکن اندر بالکل خالی ہے۔ سب کچھ اچھا ہے، تعلقات بھی بہت اچھے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہے، تو بڑا بھی ویسے ہی ہے، چھوٹا بھی ویسے، سب کا ایک ہی حال ہے، کوئی کسی پر بھروسہ کر ہی نہیں سکتا ہے، اپنا اپنے پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ دوسرا واقعہ ہے عبداللہ بن جدعان کا۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی قبیلہ آتا تھا اور حج کرنے کے ارادے سے تو وہ اپنے سارے ہتھیار عبداللہ بن جدعان کے پاس رکھ دیتا اور پھر حج کرنے جاتا۔ حج کر کے جب لوٹتا تو پھر ہتھیار لیتا اور چلا جاتا۔ تو قبیلہ حوازن
اور قبیلہ کنانہ، یہ دونوں قبیلے تھے، ان دونوں کے درمیان حرب الفجار چلنے لگے، جنگ شروع ہو گئی۔ اب جنگ جب شروع ہوئی، جنگ کے دوران قبیلہ حوازن نے حج کا ارادہ کیا، تو یہ حج کے ارادے سے مکہ گئے، اور مکہ میں داخل ہونے سے پہلے عبداللہ بن جدعان جو بنی کنانہ سے تھے، قبیلہ کنانہ اور حوازن دونوں میں جنگ چل رہی، اور یہاں حوازن جا رہے ہیں حج کرنے جنگ کے دوران، اور کنانہ کا جو بندہ ہے عبداللہ ابن جدعان، وہ بندہ کنانہ کا ہی ہے، اور ہتھیار بھی اسی کو رکھنا، تو یہ اسی کے پاس ہتھیار رکھ کر گیا۔ اب جب یہ حج میں لگے ہوئے تھے، ارکان ادا کر رہے تھے، اسی وقت یہاں پر بنی کنانہ کا جو سردار تھا حرب بن کنانہ، وہ عبداللہ ابن جدعان کے پاس آ رہا ہے اور کہتا ہے کہ یار تم اپنے قبیلے کے ہو، پورے ہتھیار حوازن کے تمہارے پاس ہے، لہٰذا اس کو ضبط کر دو، دینا مت۔ تو عبداللہ ابن جدعان نے کہا کہ اے سردار، تم مجھے وعدہ خلافی کرنے کا حکم دے رہے ہو؟ تم یہ چاہتے ہو کہ میں عہد توڑ دوں، جو وعدہ کیا وعدہ توڑ دوں؟ میں اپنے وعدے سے، میں اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑ سکتا، اگرچہ مجھے پتا ہے کہ اسی تلوار سے مجھے کاٹا جائے اور اسی ہتھیار سے مجھے قتل کیا جائے گا، اس کے باوجود بھی یہ جب آئیں گے تو ان کو میں ہتھیار دے دوں گا، کیونکہ میں نے ہتھیار لینے سے پہلے انہیں اپنی زبان دی تھی۔ آپ ذرا سوچیں، آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کسی کو اگر دانا پانی دے رہے اور کبھی کبھار کبھی کوئی معاملہ ہوا یا سلام دعا نہیں ہو پائی، غلطی سے دیکھا نہیں، انجان ہو گئے، تو فوراً جو ہے وہ راشن پانی ٹائٹ کر دیتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اکڑ رہا، جبکہ دینا آپ کو نہیں ہے، دینے والا اللہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے رشتہ داروں میں ہوتی ہے، رشتہ داری میں ہم دیتے لیتے رہتے ہیں، لیکن جب کبھی سلام نہیں کر پائے، تھوڑا خیال نہیں کیا، آپ سے تھوڑا میل جول نہیں رکھا، تو فوراً ہم جو ہے اس کے لیے آپ اس کی زندگی کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے اگر آپ کو دینے کی طاقت دی ہے، کسی کو کھلانے کی طاقت دی ہے، تو یہ آپ پر احسان کیا ہے کہ آپ کو لینے والا نہیں دینے والا بنا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اس کا احسان مانے اور دیتے رہے، چاہے سامنے والا اس کا احسان جتائے نہ جتائے، احسان مانے یا نہ مانے، لیکن آپ کو یہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔